اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے اب، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اتنی دیر دلیری سے تم الزام لگا رہے ہو اللہ کے نبی پر کہ یہ خود کلام بنا کر لائے ہیں۔ تم اپنے حقیقت کو تو دیکھو کہ تم ہو کیا چیز۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کیا تم خود پیدا ہو گئے ہو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی خالق کے، یا تم خود اپنے خالق ہو؟ کیا بغیر کسی خالق کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ خود ہی اپنا بس تھا، خود ہی اپنے آپ کو بنا ڈالا، یا کسی نے پیدا کیا ہے ان کو؟ مشرکین مکہ یہ ضرور مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے یہ سب چیزیں۔ آج کے مشرکین سے تو کم از کم بہتر تھے وہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ آج کے مشرکین تو کہتے ہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، خود ہی سب بن گیا ہے۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو کیا پھر اس پیدا کرنے والے کی بات نہیں مانو گے؟ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں بتائے گا نہیں کہ زندگی کیسی گزارنی ہے؟ تم تو آزاد نہیں ہو۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں نا کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیا اس پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری مرضی، مجھے کوئی کیوں بتائے گا؟ کیا تم اس کا حق اپنے اوپر نہیں مانتے؟ اس وجود پر کیا اس کا حق نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو تو دیکھو، تم ہو کیا چیز جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو؟ اب ظاہر ہے آگے سے وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو نہیں پیدا کیا۔ یہ بات جھنجھوڑنے کے لیے پوچھی گئی ہے کہ تم جو اتنا اکڑتے ہو تو کیا تم نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ آسمان و زمین تم نے بنا ڈالے؟ قرآن میں تو سبحان اللہ آتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہیں تم پر گر نہ پڑے۔ یعنی اللہ نے صرف پیدا کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ ہی اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، ورنہ گر پڑے یہ انسان پر تو وہ تو ہر وقت ہی حفاظت کر رہا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے، یہ یقین ہی نہیں کرتے اللہ کی باتوں کا۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ محافظ ہیں اس کے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ظاہر ہے نہیں ہے۔ تو پھر یہ محتاج ہے نا اللہ کے، ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو محتاج ہے اللہ کے۔ اور جو انسان محتاج ہے، پل پل محتاج ہے اس رب کا جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، رزق کے خزانے، صحت، زندگی کے خزانے، ہر قسم کے خزانے ہیں۔ جو چیز تمہیں چاہیے نا اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو تم تو محتاج ہو نا پھر۔ تو تم کیسے اپنی مرضی کر سکتے ہو؟ تم کیسے کر سکتے ہو تمہیں یہ چیز ماننی اور یہ چیز نہیں ماننی؟ تمہاری مرضی تو تب چلتی نا جب سارے خزانے تمہارے کنٹرول میں ہوتے، تم چاہتے کسی کو دیتے، چاہے تو روک لیتے۔ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا آپ بھی نہیں ہے۔ انسان جو اتنا محتاج ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی مانوں یا نہ مانوں؟ ایک ایک سانس کا بھی نہ محتاج ہے انسان، اور اکڑتا کیسا ہے انسان؟ اللہ پل پل دکھاتا ہے انسان کو کہ تو کتنا بے بس ہے تو، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر؟ اتنے یہ اکڑے رہتے ہیں، اتنے جمے ہوئے ہیں اپنے غلط عقیدے پر، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سیڑھی ہے کہ یہ اوپر سے جا کر سن کر آ گئے ہیں باتیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں۔ کیا اوپر سے جا کر سن آئے ہو جو اتنا یقین، اتنی ڈھٹائی سے تم جمے ہوئے ہو اپنے غلط عقیدے پر؟ ظاہر ہے اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ تو پھر اتنے اکڑے کیوں ہو؟ کیوں اپنے غلط عقیدے پر جمے ہوئے ہو؟ کیوں ضد پر ہو کہ یہی عقیدہ جو تم نے رکھا ہوا ہے وہی صحیح ہے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر تم سن آئے ہو تو چاہیے کہ لے آئے واضح دلیل۔ اگر کوئی کہتا ہے نا ہاں سن کر آیا ہوں میں، تو لے آؤ دلیل پھر۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اتنا برا کام تم کرتے ہو نا اس رب کے لیے، تم اولاد مقرر کرتے ہو، اور اولاد مقرر کر کے اس کو تم گالی دیتے ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ میرے لیے اولاد مقرر کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو تم کرتے ہو نا کہ اولاد ٹھہراتے ہو اس کی، اور پھر اوپر سے اولاد بھی ایسی کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ۔
آپ کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی کسی کے لیے جگہ ہوگی نا، عزت ہوگی، تو اس کو آپ تحفہ دیں گے نا، تو ہوگا آپ کو کہ میں اس کو اچھی چیز دوں، اس کی شان کے مطابق دوں۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرنا ہی بہت بڑی بات ہے، پھر اوپر سے تم وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے ہو جو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ بیٹیاں بری ہیں، بلکہ انسان کے عقیدے کا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے کہ اللہ کے لیے تم وہ چیز چاہتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تعظیم ہے تمہارے دل میں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی معاوضہ کہ یہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ اے نبی، آپ کیا ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں کہ یہ بوجھل ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ ان پر بڑا بوجھ پڑ گیا ہو کہ ہائے ہم کیسے اتنی پیمنٹ ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ کیا آپ ان سے کچھ لیتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں ان سے؟ الٹا آپ تو ان کو آخرت کا بتا کر ان کو عذابوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے لیے اچھائی چاہتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ان سے کتنا کچھ مانگ رہے ہیں کہ یہ دے نہیں پا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی یہی حالات ہے، کسی کو اگر اس طرف بلائیں نا تو ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دی ہے، کچھ مانگ ہی لی ہے، ایسے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ نبیوں نے تو کبھی بھی کسی سے کوئی اجر نہیں مانگا تھا، کبھی بھی نہیں، اور اجر صرف پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ کسی قسم کا کوئی بھی ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں کی تھی تمام نبیوں نے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں اس کو؟ کیا ان کو کوئی غیب کی بات پتہ چل گئی ہے، ان کو کنفرم ہو گیا کہ ان کے عقیدہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے، تو یہ بات انہوں نے لکھ لی ہے اور اس پر جم گئے ہیں؟ اب کیا ان کو غیب کا کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ اس کو لکھ بیٹھے ہیں اور اسی پر جمے ہوئے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ ارادہ کرتے ہیں کسی فریب کا، کسی چال کا؟ کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ چال چل لیں گے اللہ کے رسول کے خلاف؟ اس قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، مجنون، دیوانے ہیں، تو کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف؟ اصل میں وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنیں، اس دین کی طرف نہ آئے، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہی نہ سنیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو چال چل دیے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے خود اپنے ہی خلاف چال چلی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو کوئی کسی کے خلاف چال چلتا ہے تو خود ہی اس میں جا کر پھنس جاتا ہے، اور یہ نبی کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دین کے خلاف یہ چال چل لیں گے۔ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے خلاف چال چل دی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی اور الہ ہے ان کے لیے کیا؟ چاہے جو بھی کہے نا کہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ ہمارے خدا ہیں، جتنا بھی کوئی کہتا رہے، لیکن اصل میں معبود حقیقی اللہ ہی ہے، جو تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، بٹھاتا بھی ہے، زندگی اور موت بھی دیتا ہے، سب تمہارے کام وہ چلانے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کر سکے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا جو بھی شرک لوگ کرتے ہیں، زمین پر جتنا بھی شرک ہو رہا ہے نا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آتی، خود لوگ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرنے والا، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو کہیں گے بادل ہیں یہ طے بطے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی کھلم کھلا معجزہ بھی دکھا دینا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی آگے سے یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، بادل ہیں طے بطے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہیں نا یہ کہ چاہے آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَذَرْهُمْ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں اس وقت تک
جب یہ جا ملے اس دن سے کہ جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے. یعنی وہ دن جب ان کی موت آئے گی نا، اس دن تک چھوڑ دیں ان کو، خود پتہ چل جائے گا ان کو. وہ دن آئے گا جب یہ بے ہوش پڑے ہوں گے. یہ موت کی بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے. دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا اس کی بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے جب سب لوگ گر پڑیں گے. پہلا نفخہ ہوگا کہ افراتفری پھیلے گی، اور دوسرا نفخہ کہ سب گر پڑیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. اس دن نہ فائدہ دے گی ان کو ان کی چالیں، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. جو ساری چالیں انہوں نے نبی کے خلاف، دین کے خلاف چلی نا، وہ یہیں رہ جائیں گی. کوئی فریب ان کا کامیاب نہیں ہونے والا. آج بھی لوگ بہت چالیں چلتے ہیں نا، دین کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چالیں ان کی کچھ نہیں کام آنے والی ان کو، نہ ہی ان کو کوئی مدد کو آئے گا. یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ہمدرد ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. تو کافروں کے لیے تو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی. جو بھی سہارے انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، عذاباً، ان کے لیے ایک عذاب ہے، دون ذالک، علاوہ اس عذاب کے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی جھٹکا یا اس کا کوئی عذاب بعض لوگوں کے لیے باعث اصلاح بھی بن جاتا ہے. وہ پلٹ آتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، مگر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے. دنیا میں عذاب اگر آئے نا تو یہ خیر بن جاتی ہے اگر وہ اس عذاب کی وجہ سے سمجھ جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، پھر تو وہ رحمت بن گئی. اس کے علاوہ جو آخرت کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، قیامت کے دن کا عذاب ہے، اس میں تو کوئی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت میں پلٹنا، توبہ کرنا ہے ہی نہیں، اس میں کوئی واپسی ہے ہی نہیں. اس لیے اصلاح کی گنجائش ابھی ہے، اور اگر اس جھٹکے کے بعد بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ عذاب انسان کے لیے سراسر خسارہ ہی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد عذاب قبر ہے، کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عذاب دے گا. دون ذالک، عذاب آخرت سے پہلے بھی عذاب ہے، اور وہ ہے قبر کا عذاب. سورہ مومن میں آتا ہے کہ آل فرعون صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی آگ الگ ہے، اور جو آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں یہ ہے قبر کا عذاب. چاہے کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے، جل جائے، یا کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، وہی اس کی قبر بن جاتی ہے، وہی اس کو عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر تو وہ جنت والوں میں سے ہے تو جو ٹھکانہ اس کو جنت میں ملے گا وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہی ہے تیرا ٹھکانہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا. فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے. آج کچھ مسلمان جھٹلاتے ہیں عذاب قبر کو اور کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا عذاب قبر. تو یہ مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی سب میں یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی مانگنے کی؟ پھر بھی مانگا کرتے تھے. تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے کہ اللہ عذاب قبر سے بچا لینا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کا عذاب بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں جو ہمیں کچھ بتاتے ہیں، اس کی ہمیں عقل ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. دنیا میں یہ عذاب بعض دفعہ بیماریوں کی شکل میں، بعض دفعہ پریشانیوں کی شکل میں، بعض دفعہ حادثات کی شکل میں بھی آتے ہیں،
اور وہ کبھی رحمت بھی بن جاتے ہیں اگر انسان ہوش کر لینا، پلٹ آئے، غفلت سے نکل آئے۔ لیکن اگر انسان آنکھیں ہی نہیں کھولتا تو پھر ایٹ دا اینڈ آخرت کا عذاب ہی ہے نا۔ منافق جب بیماری سے صحت کی طرف آتا ہے نا تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ اونٹ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا اور اسے کیوں کھولا گیا۔ اسی طرح منافق پر بھی جب بیماری آتی ہے، پریشانی، مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ وہ بس اس کو آنے جانے دن کی طرح لیتا ہے، اونٹ کی طرح کہ مجھے کیوں باندھا اور کیوں کھولا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے نا فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ نہیں، میری کوئی غلطی تھی، مجھ سے کچھ ہوا ہے، مجھے اصلاح کرنی ہے اپنی۔ وہ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کو ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھ پر کچھ آیا ہے تو ضرور میری ہی اپنی کوئی غلطی کوتاہی ہے، تو وہ فوراً پلٹ کر اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بھی پریشانی آئی، جو بھی لوگوں کی باتیں تھیں، مخالفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا کہ آپ تو انہی کی بھلائی کے لیے کر رہے تھے نا، تو یہ جواب میں کیا کرتے تھے؟ تو دکھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی واصبر، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے آنے تک، یعنی جب تک رب کا فیصلہ نہیں آ جاتا نا آپ صبر کریں۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے، یا قیامت آ جائے، یا ان کو موت آ جائے، یا یہ مخالفت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے نا تب تک آپ صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جانتا ہے وہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ ہماری نظروں میں ہیں اے نبی۔ اللہ کی نظروں میں سبھی ہیں نا، لیکن یہاں مطلب خاص اللہ کی توجہ آپ پر ہے۔ چیزیں کتنی تسلی دیتی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا دکھ جانتا ہے وہ، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی میرا والی وارث نہیں، میرے دکھ کو دیکھ رہا ہے وہ شفیق رب دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اے نبی آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت بھی آپ کھڑے ہوں۔ یہاں کھڑے ہونے سے مراد جب بھی کسی کام سے آپ کھڑے ہوں نا، نیند سے کھڑے ہوں یا کسی مجلس سے کھڑے ہوں یا آپ تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، کسی کام کے لیے جب بھی آپ کھڑے ہوں تو اس وقت تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا۔ کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں نا، ہر وقت میں سو کر اٹھ کر کھڑے ہوں تو تب کی دعائیں ہیں، کھانے کے بعد کھڑے ہوں تب کی دعائیں ہیں، مجلس میں کھڑے ہوئے تب کی دعا ہے، سواری سے اترنے کے لیے کھڑے ہو کر تب کی دعا ہے، سواری پر چڑھنے کے لیے تب کی دعا ہے۔ تو کتنی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں نا، ہر موقع کی دعا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، فَسَبِّحْهُ، بس آپ تسبیح کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت بھی، یعنی رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے، رات میں جب آپ قیام کریں۔ حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد فجر کا وقت ہے۔ فجر کے فرضوں سے پہلے ہم جو 2 سنت پڑھتے ہیں نا، تو 2 سنتیں مراد ہیں یہاں پر۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور فجر کے وقت کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دور جا کر فجر کی نماز سے پہلے، حالانکہ قضا ہو گئی تھی، سورج نکل آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دور جا کر فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ نفل کی قضا نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قضا ادا کی تھی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں وہ ادبار النجوم ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی حفاظت نہیں کرتے تھے جتنی فجر سے پہلے 2 رکعت نماز کی کرتے تھے۔
تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر فجر کی نماز کبھی قضا ہو بھی جائے نا، تب بھی یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں وہ ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب اتنی مخالفت ہے 3 کام کرنے کو کہا۔ پہلا کام صبر کرنا، دوسرا کام کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اے نبی، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں آپ، اور تیسری چیز تسبیح کریں، جب بھی اٹھیں، رات کے وقت بھی اٹھیں، فجر کے وقت بھی اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کریں۔ یہ چیزیں نے انسان کو سکون دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا کہ جب انسان پر غم آئے، مخالفت ہو، پریشانی ہو تو وہ یہ کام کرے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، ایک اطمینان سا اترتا ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں ڈرنے والا بنا، جنتیوں کی صفات ہمیں پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو فضول مشغلوں اور ضائع ہونے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔